صفحہ نمبر 286 آیت نمبر 72 سورہ طٰہٰ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، کہنے لگے جادوگر، لن نؤثرک، ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تم کو، علی اوپر اس کے، ما جاءنا جو آ گیا ہمارے پاس، من البینات واضح دلیلوں میں سے، والذی وہ ذات، فطرنا جس نے ہم کو پیدا کیا، فقضی پس تو کر، ما انتا جو تو قاض کرنا چاہتا ہے، انما سوا اس کے نہیں، تقضی تو کرے گا ہمارے ساتھ، حاضی اس حیات دنیا کی زندگی میں، انا بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائے، بربنا ساتھ اپنے رب کے، لیغفر لنا تاکہ وہ معاف کر دے ہم کو، خطایانا ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، وما اکرہتنا جو ہم کو مجبور کیا تو نے، علیہ اوپر اس کے، من السحر جادو کے، واللہ اور اللہ تعالی، خیر بہتر ہے، وابقی اور باقی رہنے والا ہے، صدق اللہ العظیم۔ فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جیسا کہ ہم نے پڑھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں وہ رسیاں یا اپنا جادو آزمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم اپنے جادو کو آزماؤ۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، ان کی رسیوں کو، لاٹھیوں کو کھا لیا۔ وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، سچا رسول ہے۔ وہ اس پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر پڑے، اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہو گئے۔ اور جب وہ سجدہ ریز ہو گئے تو فرعون نے دیکھا کہ کام خراب ہو گیا، کہ یہ جو جادوگر جو جن پر مجھے مان تھا، جن کی جیت پر میری بقا تھی، یہ تو اس کے موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئے، اور یہ تو بازی پلٹنے والی ہے۔ اس نے فوراً پلٹا کھایا، وہ کہنے لگا کہ ہاں تم ایمان لے ہو، یعنی جب مت بجتی ہے انسان کی مت خراب ہوتی ہے، کافر کی مت خراب ہی ہوتی ہے، مشرک کی مت، اسے اچھی بات بری لگتی ہے، وہ الٹ کہتا اچھا میں نے تجھے اجازت نہیں، تو پہلی بار لے کر آ گئی، یہ تجھے اجازت لینی تھی۔ ایسا اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر، میں بادشاہ وقت کا، مجھ سے پوچھیں تم نے ایمان لے کر آ گئے۔ اور کہنے لگا یہ جو موسیٰ یہ تمہارا لگتا ہے سردار ہے، تمہارا بڑا ہے، تم سب نے ملی بھگت کی ہے، سازش کی ہے میرے خلاف، میری حکومت کے خلاف تم نے سازش کی ہے، اور تمہارا دونوں پہلے پلان تھا آپس کے اندر، تو اور تم نے خود جان بوجھ کر ہارے ہو، یہ تمہاری پلاننگ تھی، اور یہ تمہارا ایک طریقہ دیا ایسے پینترا بدلا، جیسے ہم نے پیچھا پڑھا نا سورہ یوسف کے اندر، کہ جب زلیخا نے اور جب یوسف السلام کو لے کر گئی، اور جب اس نے غلط ارادہ کیا بھاگے، تو اس نے جب دیکھا عزیز مصر نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یوسف آگے اور زلیخا پیچھے، اس نے پینترا بدلا، اس نے کہا تیری بیوی پہ حملہ کرنے لگا، فوراً پینترا بدل لیا اس نے، عورت نے، حالانکہ خود کرنے والی تھی لیکن پینترا بدلا، اس نے بھی فوراً پینترا بدلا، کہنے لگا یہ لگتا ہے تم دونوں آپس میں سازش تم دونوں کی، کہنے لگا میں کاٹ دوں گا، فالو کتی انا، تمہارے بازو اور پاؤں دونوں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، اور تم کو میں سولی دوں گا، وَلَيُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ کھجور کے درخت میں، ایک ہوتا ہے نا آلہ، کہ تم کو سولی دے دوں گا کھجور کے درخت کے اوپر لٹکا دوں گا، یہ نہیں، یہ ایک فی کا جو معنی ہے نا، بڑا اس میں ایک ڈر ہے، اس میں بڑا خوف ہے کہ میں تجھ کو کھجور کے درخت میں اس کے ساتھ لگا کر تمہارے جسم پر کیل ٹھونک دوں گا اور تجھ کو سولی پہ لٹکا دوں گا، ساتھ میں یہ کام، یعنی بڑا ایک خطرناک اس نے ان کو ڈرانے کی کوشش کی ہے، فی جذوع النخل، کہ تم کو میں ایسے سزا دوں گا، وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ
عذاب ہوگا، تم کو معلوم ہو جائے گا، تم لگتا ہے ڈر گئے ہو موسیٰ سے کہ یہ سچا، یہ ہم سے زیادہ اچھا طاقت جادوگر ہے، یہ ہم کو سزا دے گا۔ وہ کہنا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے، باقی رہنے والا ہے، عذاب دے، تم کو پتہ لگ جائے گا۔ ایسی اس نے دھمکی دی، اور یہ مخالف امت سے ہاتھ منہ کاٹنا، اس نے اپنا کہا، اپنا موسیٰ علیہ السلام کے جو جادوگروں کو کہا۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ آیا، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ وہ جو کچھ وفد لوگ ہیں اللہ کے نبی کے پاس، جی ہم ایمان لے کر آگئے ہیں، لیکن وہ رہے، لیکن ان کو وہ مدینہ کی ہوا اپنا ان کے موافق نہ آئی، تو انہوں نے کہا جی ہم، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ ان کو باہر مدینہ سے باہر لے جاؤ، اور ساتھ کچھ اونٹ بھیج دیے، اس چرواہے کو ساتھ بھیج دیا۔ وہ جب باہر نکلے ان کی نیت خراب ہو گئی، انہیں چرواہے کو قتل کر دیا، اونٹ لے کر چلے گئے، اور اللہ کے نبی کو وہ بات خبر پہنچ گئی۔ آپ نے اس کے پیچھے لوگوں کو بگایا، ان کو پکڑا، ان کو لے کر آئے، اور جیسے انہیں چرواہے کو قتل کیا ویسے ان کو قتل کیا، ان کی ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا، آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی، اور ان کو ان کے ہاتھ اور پاؤں غالباً کاٹ دیے گئے، اور ان کو اس جو میدان تھا ریتلا اس کو وہ پھینک دیا گیا، ویسے ہی تڑ تڑ کے مر گئے۔ یعنی جیسے اسلام کے اندر ہے کہ جو اس بدلہ لینے میں تمہارے اندر زندگی ہے، لوگوں تمہاری بقا اس کے اندر کہ تم بدلہ لو، لوگوں کو قتل کر دو، چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، اس میں بقا ہے۔ اس لیے آج ہمارے ملک کے اندر یہ خانہ جنگی و فتح فری ہے نا، کہ وہی یعنی اسلام کا نظام کا ہم نافذ نہیں کیا، شریعت کو نافذ نہیں کیا۔ اگر کسی کو ہم ایسے سزا دیں تو اس کو پتہ چلے لوگوں کو کہ سزا ہے، غلط کام کریں گے سزا ہوگی، لیکن لوگوں نے ایسا معاملہ نہیں کیا، اور ہمارے ملک ایسا فتح فری ہے۔ اگر سعودیہ دیکھتے ہیں امن و امان ہے، اس لیے فوراً سزا ملتی ہے، قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کو پکڑ سزا دیتے ہیں۔ ادھر پتہ ہے قتل بھی کر دوں گا، چوری بھی کر لوں گا، جاؤں گا، پیسے لگا دوں گا، اچھا وکیل لگا لوں گا، چھوڑ کے باہر آ جاؤں گا۔ لوگ ڈرتے ہی نہیں ہیں، ڈریں گے جب سزا ملے گی۔ تو وہ واقعہ تب ہوا تھا، قالو کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، کہ ہم کو اب تیری کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جو کرنا کر گزر، انما تقضی ہذہ الحیات دنیا، جو تو کرے گا دنیا کے دن میں کرے گا نا، یہاں کرے قتل کر دے گا، سارا کچھ کر دے، لیکن آخرت ہماری ہوگی نا، اس میں اللہ ہمیں جزا اچھی دے گا۔ کیسا ایمان تھا، کیسی مضبوطی تھی ایمان کی، تھوڑے سے دل کے تھوڑے چند لمحوں کے لیے مان لے، لیکن اتنی مضبوطی۔ اور میں سوچ رہا تھا ہم کتنے قرآن پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ، نمازیں بھی، روزے بھی، اللہ کے نبی پر، اللہ پر ایمان پختہ جان دینے کے لیے حاضر ہیں، سارا کچھ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود پختگی آتی نہیں ہے، ایمان کے اندر پختگی نہیں آتی۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں پھر شرک کرتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی کا فرمان پڑھتے ہیں پھر مخالفت کرتے ہیں، پھر بدعت جاتے ہیں۔ یعنی ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اتنا کچھ ماننے کے باوجود ہمارے اندر پختگی آتی نہیں ہے۔ وہ دیکھیں یہ واقعات کیوں بتائے جا رہے ہیں، کیا لوگوں دیکھو وہ لوگ صرف سنا دیکھا ایمان لے آئے اور ایسا ڈٹے کہنے کہ دینے جو سزا دینی ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ تم بھی ایسے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، ڈر جو۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے یہ جو مضبوطی کا، جیسے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر، اور جب حجاج نے حملہ کیا، مکہ کا محاصرہ کیا، تو سب تقریباً 5 یا 6 آدمی ساتھ رہ گئے، اپنی والدہ کے پاس اسما کے پاس گئے عبداللہ بن زبیر، وہ کہنے لگے اماں جان یہ میرے ساتھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ چھوڑ کے چلے گئے، تو آپ مجھے کیا کہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی تو جس راہ پہ لگا ہوا ہے نا، اگر تو سمجھتا حق ہے تو ڈٹا رہا اس کے اوپر منڈا نہیں اس سے۔ وہ کہنے لگے مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ مجھے یہ خوف نہیں کہ میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں، نہ مجھے موت سے ڈر ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں حجاج میری جسم کا مسئلہ نہ کرے، میرے بازو ناک نہ کاٹ دے۔ وہ کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا نا، پھر اس کی خال کیسے کوئی اتارتا ہے، اس کو اس سے کیا، وہ کوئی کھینچ کے اتارتی، اسے بکری کو اس سے کیا، تجھے اس سے کیا، جب تو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو تیری خال کو جیسے مرضی کوئی کرے، تجھے اس سے کیا۔ یعنی وہ ماں تھی، وہ بیٹا تھا، وہ صلاح دیا، وہ ثابت قدم رہے۔ ایسے حضرت خباب کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب ان کو وہ ثابت قدم رہے، تو جیسے بلال کو پڑھتے ہیں ہم، جب اتنا زیادہ ہے تو وہ ثابت قدم رہے۔ یعنی یہ مسائل ہمارے سامنے آتی ہیں جو دنیا کے ثابت قدم رہے۔ جیسے وہ ایک واقعہ ہم نے پڑھا، وہ ایک عورت کا، اللہ کے نبی معراج پہ جا رہے تھے، جب آسمان دونوں سیر کر رہے تھے تو اوپر اللہ کی جنتوں کے پاس ہے، وہ کہاں پر کیسی خوشبوئیں ہوگی،
لیکن وہاں پر جن نے خوشبو محسوس کی نیچے سے آ رہی ہے، تو جبریل سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا اشرف مخلوقات ہے، انسان کی کیا فضیلت ہے کہ انسان وہاں پر کتنے خوشبوئیں ہوں گی اللہ کے پاس، لیکن جو دنیا جو نیک آدمی ہے اس کی خوشبو تمام جہان کی خوشبوؤں سے افضل ہے۔ وہ دنیا فرمایا جبرائیل خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، میں نے بتایا بھی تھا، وہ انہوں نے بتایا یہ وہ عورت ہے جس کو وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا تو مجھ کو مان ہی نہیں کہہ رہی، اس نے کہا اس نے ایک اپنا تیل کا کڑاہا چلایا اور کہا اس کے ایک بچے کو پھینکو، دوسرے کو پھینکو، تیسرے کو پھینکو۔ جب چھوٹے بچے کی باری آئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ڈر گئی کیا؟ وہ بچہ کہنے لگا ماں یہ جنت ہے، یہ آگ نہیں ہے، بھی ڈرنا نہیں ہے، خود بھی چلی جاؤ، مجھے بھی پھینک دو۔ اس نے کہا کہ میری التجا، اس نے کہا میری التجا یہ ہے جب ہم سب ماں بیٹا جل جائیں ہماری ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ دفنا دینا۔ تو جبرائیل نے کہا یہ اس ماں اور بچوں کی وہ قبر ہے، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ثابت قبر ہے نا، ان کے لیے اللہ نے یہ آزاد رکھے، یہ ان کے انعامات رکھے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے ایمان کے اس کیوں پڑھنا بار بار؟ اس لیے پڑھو نا کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے پڑھو کہ تو ایمان مضبوط ہوگا، نہیں پڑھو کیسے مضبوط ہوگا؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ ہم ایمان لے اپنے رب پر تاکہ ہم کو معاف کر دے ہماری غلطیوں کو جو اس نے ہم کو مجبور کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ دل پہلے سے مان گئے تھے کہ موسیٰ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، اس کا چہرہ سچوں والا ہے، یہ جو کرنے والا ہے سچ کر دکھائے گا۔ لیکن فرعون نے مجبور کر دیا۔ واللہ خیر وابقا، اللہ ہی باقی ہے، اللہ ہی بہتر ہے۔ انہ واللہ خیر وابقا، اور اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والا ہے، اور اللہ کے ہاتھ ہی خیر ہے، بلائی ہے، مسلمانوں کی فلاح ہے، اس پہ ایمان لانے والوں کی اللہ کے ہاں جو انعامات اس کے پاس ہیں۔ یہ وہ جادوگر کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی باقی رہنے والا ہے، اللہ کے پاس ہی خیر ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اسی میں مضبوطی ہے، اسی میں خیر ہے، اس میں فلاح ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال فرعون کہنے لگا آمنتم لہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر، قبل اس کے ان آذن لکم یہ کہ میں تم کو اجازت دوں، انہو یقیناً وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام لکبیرکم البتہ تمہارا بڑا ہے، یعنی تمہارا استاد ہے، الذی وہ جو علمکم السحر جس نے تم کو جادو سکھلایا ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ پس میں ضرور کاٹ دوں گا ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو من خلاف مخالف سمجھ سے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور تم کو پھانسی دوں گا فی جذوع النخل کھجور کے تنوں میں وَلَتَعْلَمُنَّ اور البتہ تم ضرور جان لو گے ایونا کون ہم میں سے اشد عذابا سزا کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے، وَأَبْقَى اور کس کی سزا دیر پا ہے، قالوا وہ جادوگر کہنے لگے لن نؤثرک ہرگز نہیں ہم ترجیح دیں گے تم کو علی ما جاءنا اس چیز پر جو آ گئی ہمارے پاس من البینات واضح دلائل میں سے والذی اور وہ ذات فطرنا جس نے ہم کو پیدا کیا ہے فقضی
فاقضی بس تو کر گزر پس تو کر گزر ما انت قاض ما انت قاض جو تم کرنا چاہتے ہو جو تو کرنا چاہتا ہے انما تقضی انما تقضی یقیناً تم کر سکتے ہو یقینا تم کر سکتے ہو هذه الحیات الدنیا حاضی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں ہی اس دنیا کی زندگی میں ہی انا یقیناً ہم یقیناً ہم آمنا آمنا ہم ایمان لے آئے ہم ہیں ایمان لے آئے بربنا بربنا اپنے رب پر اپنے رب پر لیغفر لنا لیغفر لنا تاکہ وہ معاف کر دے ہمیں تاکہ وہ معاف کر دے ہمیں خطایانا خطایانا ہماری خطاؤں کو ہماری خطاؤں کو وما اکرہتنا وما اکرہتنا اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا اور جو تو نے ہمیں مجبور کیا علیہ من السحر علیہ من السحر جادو ہے جادو ہے واللہ خیر واللہ خیر اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے وابقا وابقا اور باقی رہنے والا ہے باقی رہنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔